سے تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر کوئی شخص مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے اور مسجد میں عموماً بعض بزرگ اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں اور وہ مدنی قافلے والے سے کسی وجہ سے کچھ غصہ ہو جائیں اور جو نا، تو ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے؟ سامنے بزرگ بھی ہوں اور بھی کمیٹی والے ہوں یا کوئی اور اسلامی بھائی ہو، ہمارا ان کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ ایک چپ سو کو ہرائے، بولیں گے تو پھر ہار جائیں گے آپ بزرگوں کے سامنے، تو اس لیے وہ ایسے موقع پر تو چپ رہنا ہی سمجھ میں آتا ہے۔ ابھی جیسا موقع، ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے۔ سچی بات ہے کہ اگر کوئی مارے تب بھی کاش ہم کو غصہ نہ آئے، تو اس طرح ہم دین کا کام کر سکتے ہیں۔ غصہ آئے گا، بحثیں شروع کر دیں گے، اپنے دلائل دینے شروع کر دیں گے ایسے بزرگوں کو یا آدمیوں کو، تو شاید یہ کیس مسجد بگڑ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی، یہ سوال عرض تھا کہ مدنی مذاکرے میں سوال ہوا تھا کہ نابالغ بچے کو مسجد کے باہر عطر دی جاتی ہے، وہ بچہ عطر لگا رہا ہوتا ہے نمازیوں کو، اور آپ نے جواب ارشاد فرمایا تھا کہ اگر والدین کی طرف سے ہے تو یہ والدین کی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے لگا رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو بچہ اپنی قوت اور استعمال کر رہا ہے، لگا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس نابالغ بچے سے جو یہ محنت لی جا رہی ہے اس پہ کیا ہوگا؟ یہ ایسے کام ہے کہ جس میں بچہ شوق سے کرے، عام طور پہ شوق سے کرتا ہوتا ہے، ایسا کوئی کرے گا تو مزہ آئے گا، لگائے گا، لوگ مسکرائیں گے، کوئی تھپکی دے گا، کوئی تھینک یو بولے گا، تو اس کا کام پگار ملتا رہے گا اس کو۔ تو ہاں، بچوں سے مشقت والا کام نہیں لے سکتا، اگر اس کو مشقت ہے، تھک جاتا ہے، پھر بھی کوئی زبردستی اس کو زور دیتا ہے، یہ تو پھر غلط ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عرض یہ تھی کہ علم دین حاصل کرنے میں کیا کیا چیزیں رکاوٹیں بن سکتی ہیں جن سے بچا جا سکے اور علم دین حاصل کیا جائے؟ سب سے بڑا تو نفس بھی رکاوٹ بنتا ہے کہ دل نہیں لگتا، تو دل نہیں لگتا تو پھر علم دین کی طرف سے بعض طلبہ کرام وہ غفلت کر جاتے ہیں۔ دل لگے نہ لگے، علم دین حاصل کرنا رضا الہی کے لیے ہو تو یہ بہت عمدہ عبادت، افضل عبادت ہے۔ یہ علم جو ہے وہ علم دین، اس کو عبادت سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیے جانا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پھر یہ کہ بعض اوقات گھریلو مجبوریاں آتی ہیں تو اس سے رکاوٹ بنتی ہے، اس کو بھی کسی طرح ممکن جس طرح ہو حل کرے اور علم دین حاصل کرتا رہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے کمانے وغیرہ کی تو بھی فاضل وقت نکال کر علم دین تو حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح جز وقت اپنے جامعات المدینہ، اس میں بعض نائٹ کے جو ہوتے ہیں، رات کے جامعات المدینہ، ان میں پڑھتے ہیں، تو اس طرح پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور
निजी मुताला, प्राइवेट स्टडी, ये भी जारी रखना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर कोई ये कहता है कि मैंने ये नियत की है बस कि मैं गौसे पाक का मरीद हूँ, तो क्या ऐसी नियत करने से ही मरीद हो जाता है? गौस पाक का इरशाद है ये कि जो मेरा अकीदतमंद है वो भी मेरा मुरीद है। ताहम ये कि बुजुर्गों का तरीक़ा कार यही रहा कि हाथ में हाथ देकर या जिस तरह भी किसी एक को पीर बनाते हैं, तो इसका एक अपना सिलसिला अपने गौस पाक ने भी मुरीद किए, खुलफा खिलाफत दीन के खुलफा ने मुरीद किए, और ये सिलसिला कादरिया जो है इसी तरह चलता आ रहा है। तो इसलिए किसी जामे शराइत के हाथ में हाथ देना, जामे शराइत पीर के, तो ये अच्छा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा आपसे ये सवाल है, दोस्त कैसे बनाने चाहिए? दोस्त जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए। और आजकल के दोस्त ऐसे होते हैं कि अल्लाह की याद बुला देते हैं। ये जनरल बात करो, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन ये कि अब बहुत मुश्किल हो गया है। और इसलिए मेरा तो मशवरा यही होता है कि किसी एक को दोस्त नहीं बनाए। इससे मतलब बाजों का मतलब आजमाइश ही होती है। तो सबके साथ यकसा मामला हो, दावत इस्लामी आशिकान रसूल, फिर अपनी उम्र के अपने हिसाब किताब जो ना उससे, अब जैसे आप हैं तो आपको बड़ों से दोस्तियां गांठेंगे तो फिर कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो अपने हिसाब से और नेक परहेजगार आशिक रसूल हों, ऐसों की सोबत में रहा जाए और नीयत अल्लाह की रजा के लिए हो, अपने जाती मफाद के लिए ना हो। मालदार के दोस्त ज्यादा मिलेंगे, जिसकी शक्लो सूरत अच्छी होगी उसके दोस्त ज्यादा मिलेंगे, जो ज़हीन होगा उसके ज्यादा दोस्त मिलेंगे। ये मेयार नहीं है। मेयार ये कि मतलब नेक परहेजगार हो, मुत्तकी हो, उसकी सोबत में रह जाए। कोई जो मैंने आपको ना जिसे देखकर खुदा याद आ जाए, या हम खुदा को भूलें तो वो हमें याद दिला दे। गुनाहों पर हम जाएं तो हमारा हाथ पकड़े, हमें समझाए, हमारी इस्लाह करे। नेकियों में गफलत करें तो वो हमारी रहनुमाई करे, हमें याद दिलाए। आखिरत में काम आने वाला दोस्त होना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा के दोस्तों से दोस्ती हरगिज़ ना छोड़ेंगे, खुदा के दोस्तों से दोस्ती हरगिज़ ना छोड़ेंगे, नबी के दुश्मनों से दुश्मनी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, अर्ज़ ये है कि वो कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जो जामियातुल मदीना के तुलबाए कराम और उलमाए कराम को करनी चाहिए ताकि उनका वक़ार भी कायम रहे और वो आजिज़ी की कोशिश भी करते रहें। इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दें। उलमाए किराम कितने मौजूद हैं यहाँ जो मेरी सुनकर गुस्सा नहीं आएगा? जिनको एक भी नहीं। तलबाए किराम, अब ये घूम फिर के तलबा का कैसा होना चाहिए? वो कि मतलब अल्लाह की रजा के लिए पढ़े, पढ़ाने वाला अल्लाह की रजा के लिए पढ़ाए। ठीक है, वो इनको तनख्वाह तो ज़रा की इजारत होता है, ज़रूरत भी होती है, इसके बगैर तो ज़रा क्या करेगा। हाँ, अगर फिर भी कोई फी सबीलिल्लाह पढ़ाता है तो सवाब का हकदार है। और अब पता नहीं जामियतुल मदीना में ये फी सबीलिल्लाह पढ़ाने भी देते हैं कि नहीं पढ़ाने देते, क्योंकि फी सबीलिल्लाह जो पढ़ाएगा ना तो वो अपनी मर्जी से आएगा, और जो इजारे से होगा तो वो जामियतुल मदीना के जो उसूल हैं इनके मुताबिक आएगा, निज़ाम चलता रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि हसद और कीने में क्या फ़र्क है, और अगर किसी से पढ़ाई के मामले में हसद वगैरह हो जाए तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है,
اور دور کرنے کے بعد بھی اگر اس میں افاقہ نہ پائے اور جیسے ہی کوئی بات خراب ہو تو فوراً وہ واپس سارے معاملات لوٹ آئیں تو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ. تین سوال کیا آپ نے. ماشاء اللہ. خیر الکلام ما قل و دل. مختصر میں حسد اور کینہ دونوں فرق ہے. حسد اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی خوبی ہے، نعمت ہے، اس کے لیے یہ چاہنا کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے. جیسے کوئی ذہین ہے طالب علم تو یہ خواہش کرنا کہ یہ اس کی ذہانت چلی جائے. اچھی آواز والا کوئی نعت خواہ ہے، یہ تمنا کرنا کہ اس کی آواز جو بیٹھ جائے، اچھی آواز نہ رہے وغیرہ. اسی طرح وہ کینہ جو ہے نا دل کی چھپی ہوئی دشمنی، بغض و کینہ. حسد اگر کسی سے ہو جاتا ہے تو آپ غور کیجئے کہ یہ تو جو بھی اس کے پاس نعمت ہے تو اللہ نے دی ہے. اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے، میں اگر اس سے چڑھتا بھی ہوں تو کون سا ان کا چلا جائے گا. میری اپنی آخرت برباد ہو رہی ہے کہ حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. تو یوں اس کی ہلاکت خیزیوں پر توجہ کریں اور اس کو اپنے آپ سے دور کریں کہ میں وہ بندہ کیوں بنوں جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو. یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جو دیا اپنی مرضی سے، ہماری تھوڑی چلتی ہے اس میں. اگر ساری ہلاکت خیزیوں کو پڑھنے کے بعد بھی اگر اس میں افاقہ نہ ہو، جیسے ہی کوئی لڑائی وغیرہ ہو جائے تو سارے معاملات لوٹ آتے ہیں، وہی دشمنی واپس لوٹ آتی ہے، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا؟ بس وہی اپنا ذہن ہی بنائے. اگر پھر وہ لوٹ آتی ہے تو ظاہر ہے کہ لوٹ آنا اس میں اپنا کوئی قصور تو ہے نہیں، خود بخود یہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح پہلا علاج کیا تھا پھر اس کا علاج کریں، اس کو دور کریں. یہ کینہ، بغض و کینہ، یہ بھی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اور یہ حسد یہ بھی ایک کتاب ہے. ہو سکتا ہے آپ نے مطالعہ فرمایا ہو، نہ فرمایا ہو تو فرما لیں. جنہوں نے نہیں کیا مطالعہ ضرور کریں. تو فرض علوم میں سے نا مولکات ہی ہیں، تباہ کرنے والے کام ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 2600 بار سورہ مزمل پڑھنے کا ثواب آپ کو پیش کرتا ہوں، تحفۃً قبول فرمائیے. تقبل اللہ تعالی. کاش کہ یہ اصول بن جائے کہ جب بھی مرشد کی بارگاہ میں آیا جائے تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے آیا جائے جس سے مرشد کا دل خوش ہو جائے. ماشاء اللہ. مجھے تحفہ قبول فرمائیں. یہ پڑھا ہوا اب یہ نظر تو آتا نہیں ہے، اس میں قبضے کی صورت پائی جاتی ہے. تو اس میں ایصال ثواب کریں گے تو ہی مجھے پہنچے گا نا. میں قبول کر لوں گا تو اس سے پتہ نہیں مجھے پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. اللہ پہنچائے گا نا، اعمال نامے میں درج ہوگا یہ. تو یہ اگر ہم نہ بھی مطلب کہیں تب بھی ایصال ثواب چپکے سے بھی کریں گے تو ہو تو جائے گا ایصال ثواب. کہ زندہ کو بھی، فوت شدہ کو بھی، سب کو ایصال ثواب تو ہو جاتا ہے مسلمان کو. مرشد صاحب کے سامنے کہنے سے لوگوں کو ترغیب ملتی ہے کہ مرشد کو ایصال ثواب کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. میرے مرشد آپ کے حوالے سے کچھ اقوال مجھ تک پہنچے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تصدیق فرما دیں کہ آپ کے اقوال ہیں کہ نہیں. 4 اقوال پیش کروں گا. نمبر 1، جس نے کہا کہ میں الیاس قادری کا مرید ہوں وہ میرا مرید ہے. نمبر 2، غوث پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے. اپنا میں نے نہیں کہا، میں کیا، میری حیثیت کیا. جس نے یا رسول اللہ کہا وہ میرا مرید ہے. یہ بھی نہیں کہا میں نے. انہیں انڈر اسٹوڈ ہے کہ مرید سنی ہی ہوتے ہیں اپنے، غیر سنیوں سے نہ غیر سنی اگر مرید بنے گا سوال ہی نہیں ہے. لیکن یہ جملہ میں نے کہا ہو، یہ جو یا رسول اللہ کا ہے وہ میرا مرید ہے، نہیں، سوال ہی نہیں ہے. میں یہ دعوے کہاں کروں گا؟ ہزاروں مشائخ آج بھی دنیا میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں. نمبر 3، اپنے اخلاق کو ایسا بنا لو کہ لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں. یہ بھی نہیں کہا میں نے. اخلاق والا تو باوقوف ہوتا ہے، بے وقوف تو نہیں ہو سکتا.
नंबर 4, خصوصی مدنی مذاکرے میں آنے والے میرے خاص ہوتے ہیں یا میرے خاص قریب ہوتے ہیں؟ یہ سب ہی نہیں کہا، تو عمومی کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ عمومی خصوصی دونوں میں شریک ہوا کریں. البتہ کچھ ایسی کوالٹیز ہیں کہ وہ خصوصی میں تشریف لاتے ہیں، آنا دونوں میں مفید ہے. اب اس طرح کے تو کتنے اقوال میرے بارے میں گشت کرتے رہتے ہیں، ہم جیتے جی حالت ہے تو بعد میں تو تصدیق تکذیب کون کرے گا. اللہ عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہم اس طرح دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری ساری امت کی مغفرت فرما. اب امت کے اندر مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اور کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا انسان مسلمان جو کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس موقع پر کیا ہم دعا کرتے ہیں تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. وَإِيَّاكُمْ. امت دو طرح کی ہے، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت. تو امت دعوت تو یہ سب ہیں، سمجھے نا، اس میں غیر مسلم بھی آ گئے. اچھا، اب جو امت اجابت ہے تو یہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے قبول کی دعوت. تو ہماری جو دعا کا مطلب یہی ہے کہ امت اجابت جو مسلمان ہیں بس انہی کے لیے ہماری دعائے مغفرت ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہم اغفر لامتی، اس طرح کی دعائیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ میری امت کی مغفرت فرما. تو یہ حرج نہیں اس میں کہ میری اور ساری امت کی مغفرت فرما. مراد یہی ہوتی ہے ہماری. ہاں، کوئی غیر مسلموں کی نیت کرے گا تو وہ پھر الگ اس کا حکم ہوگا، نہ کوئی نیت کرے. اس میں مسلمان کیسے نیت کرے گا اس کی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کی مبارک زندگی میں یا بچپن شریف میں کچھ ایسا واقعہ کہ آپ اپنے گھر کو 12ویں شریف پہ سجاتے ہوں، یا بچپن شریف میں میلاد شریف منانے کا انداز کیا ہوتا تھا، یا زندگی میں پہلی بار جلوس میں جب تشریف آوری ہوئی یا جلوس کا سلسلہ تھا تو کس سن میں تھا، کیا عمر مبارک تھی، کچھ اس حوالے سے اگر ارشاد فرما دیں. پہلے اتنا تو مجھے یاد نہیں ہے بچپن کا تو، لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد یا جوانی میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ مبارک مسجد سے جلوس نکلتا ہے جشن ولادت کا. مجھے شاید تعجب ہوا یا اس طرح کچھ ہوا، مطلب کہ میں ایک نئی چیز میں اس میں حاضر ہو گیا. پھر پتا چلا سبز مسجد سے بھی نکلتا ہے تو وہاں بھی حاضری ہوتی، اور وہاں جب سبز مسجد تو وہاں نعتیں پڑھی جاتی تھی مائک پر. مجھے بڑا سرور آتا تھا. اس طرح میں جلوس میں شریک ہونا شروع ہوا. یہ ایم اے جینا روڈ جو ہے، اس میں ایک طرف جلوس ہوتا، اور بھی جلوس نکلتے تھے کچھ تنظیموں کے تحت. یہ سب پھر میں نے دیکھنا شروع کیا، پتہ چلنا شروع ہوا. تو میری ویدر ٹاور جو کھارادر کے قریب ہے، اس سے یہ مین مطلب سینٹر ہو سکتا ہے، اب بھی یہی سینٹر ہو جلوس نکلنے کا مبدا، یہاں سے ابتدا ہو. تو یہ پھر آرام باغ پر جلوس کا اینڈ ہو جاتا تھا، اور ایک طرف ٹرافک ہوتی تھی، ایک طرف جلوس ہوتا تھا، اور بیچ میں مقررین علماء کہیں کہیں خطاب بھی فرماتے مائک لے کر. اکا دکا ایسا بھی دیکھا، اور نعرے لگتے تھے. مرحبا کا نعرہ اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا اپنے یہاں. میں بھی مزہ آتا تھا، مجھے بھی سرور آتا تھا، حاضر ہوتا تھا. پھر یہ کہ علماء کرام نے ڈیمانڈ کی کہ ہم کو نشتر پارک کی اجازت دی جائے انتظامیہ سے. مطالبے ہوئے اور مطلب زور لگایا تو نشتر پارک کی پرمیشن مل گئی. اور ایک طبقہ وہ تھا
کہ جو آرام باغ پر ہی مطلب مصر رہا تو وہ پھر آرام باغ میں اپنا جلسہ کرنے لگے 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کر، اور باقی اکثریت نشتر پارک پہنچ گئی. اس طرح یہ جلوس کی کچھ ترکیب بنی کہ طویل ہو گیا جلوس. پھر وہ بس بڑھتے 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 اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی بن گئی. اور مزید اس میں دعوت اسلامی نے جب یعنی کہ ذہن دینا شروع کیا تو اس وقت تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی ترغیب اتنی ہے کہ کم از کم کراچی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر طرف دعوت اسلامی والے نظر آتے ہیں. جن دنوں سبزی ماہ میں ہوتے تھے نا تو بہت ہریالی نظر آتی تھی. اب ظاہر ہے وہ صورت نہیں ہے. تو چاروں طرف بھلے وہ ٹوپی والے ہوں، ننگے سر ہوں، وہ آپ یعنی دعوت اسلامی کے محبین آپ کو ہر جگہ ملیں گے الحمدللہ. تو یوں یہ جلوس جو تھا یہ الحمدللہ ترقی پذیر ہوا اور اب بھی کام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جشن ولادت یوں کہہ سکتے ہیں ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہر سال لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے کہ اس بار جلوس بہت بڑا ہے. یعنی مطلب اب تو اس کا سرا ہی نظر نہیں آتا نا کہ اگر آپ ایم اے جناح روڈ پر دیکھیں گے نا کھڑے ہو کر آپ کو اس کا سرا نہ اس طرف نظر آئے گا نہ اس طرف نظر آئے گا. عام طور پہ ایسی کیفیت ہوتی ہے الحمدللہ. گھر میں چراغاں گھر میں چراغاں کب سے شروع کیا یہ تو یاد نہیں ہے مجھے. بس وہ لڑیاں مدینہ شریف کی لڑی کسی نے شاید تحفے میں دی تھی مجھے تو وہ میں نے لگانی شروع کی. کبھی کرائے پر لے کر نہیں لگایا چراغاں، نہ اتنا رائج تھا گھروں پہ. مسجد میں چراغاں یہی مطلب جھالریں لڑیاں یہ لگائی جاتی تھی. جھنڈوں کا بھی سلسلہ نہیں تھا. یہ اپنے لیاقت آباد لالو کھیت اس طرف دعوت اسلامی سے پہلے سے یہ بھی انہی دنوں پھر جب میں نکلنا شروع تو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہاں بڑی روشنی ہوتی ہے. پھر یہ بلدیہ کا جو میونسپل ٹاور اس پر روشنی ہوتی تھی 12 ربیع الاول کو. پھر کوئی کہیں کہیں مطلب عمارتوں پہ گورنمنٹ کی جو عمارتیں ہیں وہ سجائی جاتی تھی. پھر یہ کہ عوام میں بھی رجحان شروع ہوا. میں نے کہا لالو کھیت میں پہلے سے پتہ نہیں کب سے وہ جھنڈے بھی لگتے تھے، بڑے بڑے جھنڈے یہ روڈوں پہ گاڑتے تھے اور خوب چراغاں ہوتا تھا. یہ بھی شاید 12ویں رات یا 12ویں رات سے پہلے 1-2 دن یہ ہو سکتا ہے کرتے ہوں. یہ 12 راتوں کا شاید وہاں بھی سلسلہ نہیں تھا. پھر یہ دعوت اسلامی کا سلسلہ ہوا تو الحمدللہ کافی اس میں بہتری کیا بہتری مطلب ان میں ترقی ہوئی، بڑا یہ سلسلہ اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی سوال عرض یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات عرش پر تشریف لے گئے تو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات عرش پر نالین مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے تھے یا معراج کی رات جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش پر بغیر نالین کے ساتھ تشریف لے گئے تھے؟ اس حوالے سے ملفوظہ شریف میں اعلیٰ حضرت کہے کہ اس طرح کے جب نالین اتارنے لگے تو حکم ہوا کہ نالین سمیت آ جائیں. تو اس طرح کی روایت کا اعلیٰ حضرت نے یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ما شاء الله. الأخ عبد الرحيم بن شيخ حسن القريولي من الصومال. وسؤالي سيدي إن درس التصوف كما تعلمون وخصوصا في أرضنا أرض الصومال كانت أرض التصوف وأرض الأولياء، والآن اندرس التصوف وما بقي إلا الاسم وكثر من يدعيه، وكيف نحيي التصوف في العالم وخصوصا في أرضنا الصومال التي كانت من قبل أرض التصوف والآن اندرس منها التصوف؟
سیدی ان کا نام عبد الرحیم اتاری اور یہ صومالیہ سے تشریف لائے ہیں. ان کا سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف آج کے دور میں بہت کم پڑھایا جا رہا ہے، جبکہ صومالیہ اور اس طرح عرب کے اندر پرانے زمانوں میں تصوف کا کافی نام تھا اور تصوف کی زمین کی طرف سے ان کو ان خطوں کو لقب دیا جاتا تھا، اولیاء کی زمین، تصوف کی سرزمین. مگر اب تصوف ختم ہوتا جا رہا ہے اور تصوف صرف نام میں باقی رہ گئے. تو ہم اب ایسا عمل اختیار کریں کہ ہم تصوف کو دوبارہ زندہ کریں اپنی ارضیات میں، یعنی اپنے خطوں میں. ماشاءاللہ، یہ صومالیہ کے اسلامی بھائی ہیں اور صومالیہ کی یعنی کہ شخصیت ہے، بڑے دیوانے ہیں ماشاءاللہ. سيدي، وسؤال الآخر: رأينا كيف تداوون الناس بالعلاج الشرعي مجانا، والناس في أراضينا محتاجون إلى هذا العلاج، وهل يمكن التعلم؟ وأنا الآن نفسي مريضة، وأيضا أريد الدعاء منكم والنظرة والعلاج الباطني القلبي والظاهري. یہ سعید ان کا سوال یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کس طرح تعویذات کی مجلس کو شروع کیا اور آپ اس کو کس طرح لے کر چلتے ہیں، اور کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کو بھی اس کی اجازت ملے اور یہ صومالیہ وغیرہ میں تعویذات اتاریہ دیں؟ اور انہوں نے آپ سے بھی تعویذ طلب کیا ہے کہ آپ ظاہر اور باطن کی اصلاح بھی فرما دیں، نظر بھی فرما دیں اور اپنا تعویذ بھی عطا فرما دیں. اب ہیں دیوانے، ایمان ہے، جذبہ ہے، عشق ہے ماشاءاللہ. اب ان کا ایک تو تصوف کا سوال، یہ دوسرا اس کا جواب سے پہلے ہی دوسرا سوال بھی آ گیا، ٹھیک ہے نا. واقعی تصوف تو بہت ضروری ہے. تصوف کی اصطلاح خوب چلی ہوئی ہے، لیکن تصوف جو ہے نا وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی اصلاح پر زیادہ زور دیتا ہے، باطن کی اصلاح پر. اور تصوف کی بہت ساری تعریفات یہ علماء نے بیان فرمائی ہیں، اور غالباً یہ حلیت الاولیاء میں تو جگہ جگہ تصوف کی تعریف، تصوف کے معنی یہ ہیں، تصوف کے معنی یہ ہیں، تصوف کے معنی یہ ہیں. جیسے تصوف خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام ہے، لیکن پاس پیسے نہ ہو، کچھ نہ ہو، خالی ہاتھ لیکن دل خوش ہے، مطمئن ہے. تو یوں بہت ساری تعریفات ہیں تصوف کی، اور اس کے بغیر مطلب آدمی یعنی کہ ادھورا رہتا ہے. اب آج کل تو یہی ہو سکتا ہے کہ اسٹڈی کریں. یہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ ماحول میں تصوف اگرچہ اس کے نام اور تعریفات کے ساتھ نہیں ہے، لیکن عملاً ملتا ہے. ہماری کتابوں میں تصوف کی باتیں ہوتی ہیں، تصوف کی کتب سے حوالے ہوتے ہیں، اور بیانات میں بھی تصوف جھلک رہا ہوتا ہے، بعضوں کے کردار میں بھی تصوف نظر آ رہا ہوتا ہے الحمدللہ. باطنی علوم اب وہ پڑھائے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں منہاج العابدین اور احیاء العلوم کہ احیاء العلوم الدین کی مطلب مخصوص ابواب یہ جامعۃ المدینہ میں پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ تصوف کی ہمارے ہاں تو سوچ ہے، ذہن ہے الحمدللہ. اسی طرح یہ پڑھ پڑھ کے دنیا میں جاتے ہیں، اللہ کرے گا تو یہ عام ہوگا انشاءاللہ. رات تعویذات کے لیے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو مجلس ہے تعویذات کی، اس میں باقاعدہ تربیت لینی ہوتی ہے. تربیت کے بعد یہ پھر ان کو تعویذ دینے کے لیے وہ مجلس ہے اسی کی طرف سے اجازت کی ترکیب ہوتی ہے. اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے سیکھنے کے لیے. مرحبا سيدي، حاضر الوقت إن شاء الله. وعليكم السلام. أشكركم على إحسانكم
وجودكم وكرمكم. माशाल्लाह आपका जज्बा है, अल्लाह और बरकत दे आपके जज्बे में. अल्लाह वो दिन करे कि आप आइंदा जब करम हो आपका तो दावत इस्लामी के मुबल्लिग बनकर सोमालिया में हर जगह दावत इस्लामी के मतलब डंके बजा कर आप यहाँ शान और शौकत के साथ तशरीफ लाए हों. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. आपकी बारगाह में सवाल अर्ज करना है कि एक तादाद है कि जब नए माहौल नए दीनी दावत इस्लामी के साथ मुंसलिक होते हैं या जामियातुल मदीना में आते हैं तो उनका जज्बा और रूहानियत की तरफ काफ़ी माइल होते हैं, मगर कुछ अरसे के बाद उनकी रूहानियत और जज्बा कम हो जाता है. तो इसके बारे में मदनी फूल इरशाद फरमा दें. ये तो मतलब हर जगह होता है, पहले जज्बा होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ जाती है. वो नया नया एक जोश होता है, समझे, फिर इत्तेदाल की सूरत भी बन जाती है. और ये तकरीबन सभी के साथ ऐसा होता है, किसी के साथ कम किसी के साथ ज्यादा. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु. तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तु